سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 152۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت پیاری آیت ہے، بہت ہی پیاری، اس کی تفسیر بھی بہت خوبصورت ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی، لہٰذا تم یاد رکھو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکرولی، اور تم شکر ادا کرو میرے لیے، ولا تکفرون، اور تم ناشکری نہ کرو میری۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا۔ سورہ البقرہ کی یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ابھی تک اللہ عز و جل کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہوا، دین ابراہیمی سے تعلق ہونا، کعبے کا قبلہ ہونا، ایسے عظیم الشان پیغمبر کی غلامی نصیب ہونا، مسلمانوں کا بہترین امت ہونا، یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں اللہ عز و جل کی، ان کا ذکر ہو چکا جو ہم نے پڑھا۔ اب ان نعمتوں کے شکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر شکر بھی لازم ہے، اور اب ان کا شکر کرنے کا جو حکم ہے وہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس باقی رہیں اور زیادہ بڑھیں۔ پھر اس کا تعلق یہ ہے کہ اب تک اللہ عز و جل کی وہبی نعمتوں کا ذکر تھا جن میں ہمارے کسب کو دخل نہ تھا، اور اب کسبی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی اے مسلمانوں، اب تک ہم نے تمہاری بغیر کوشش تمہیں یہ نعمتیں دی، اب ہمیشہ یہی نہیں ہوا کرے گا بلکہ تمہیں کچھ عمل بھی کرنے ہوں گے۔ پھر ابھی تک نعمتوں کے عطا کا ذکر تھا، اور اب ان کی بقا کے اسباب جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور چھن جانے کے اسباب جو ہیں ان سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سب جو ہیں احتیاط سے کام کریں۔ پچھلی آیت میں علم کا ذکر تھا، اور اب عمل کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا، اور اب عمل کرنا تمہارا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ سمجھا دیا، سب کچھ سکھا دیا، اور اب ان سارے سیکھنے پر، سمجھنے پر، اس ساری باتوں پر عمل جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے اسے کیسے اپنے اندر شامل کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں کیسے شامل کرنا ہے، اب یہ ہمارا کام ہے۔ اب یہاں پر فاذکرونی اذکرکم، یعنی کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا بہت پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، تو ایسے ہی تم بھی ہمیں یاد کرو۔ اب یہاں پر ذکر جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو ذکر کے چند معنی ہیں: یاد کرنا، یاد رکھنا، تعریف کرنا، بزرگی دینا، شہرت دینا، نصیحت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ سورہ زخرف میں، اور پھر سورہ صاد میں فرماتا ہے وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ۔ تو ان آیتوں میں جو ذکر ہے وہ بمعنی شرف ہے، اسی لیے قرآن پاک کا نام بھی ذکر ہے۔ یہاں یا تو دونوں ذکروں سے یاد کرنا یا یاد رکھنا یا تعریف کرنا مراد ہے، یعنی تم میری تعریف کرو یا مجھے یاد کرو یا یاد رکھو تو میں بھی تمہاری تعریف کروں گا یا یاد رکھوں گا، یعنی کہ تم پر نظر کرم رکھوں گا، کیونکہ اللہ عز و جل جو ہے وہ بھول چوک سے پاک ہے۔ یا دوسرے ذکر کے معنی چرچا کرنا، عزت دینا، یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں زمین اور آسمان میں تمہاری شہرت کروں گا کہ انسان تو کیا، جنات ملائکہ بھی تمہاری طرف کھنچے چلے آئیں گے، اور تم سارے ملک میں ولی مشہور ہو جاؤ گے۔ یا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دوں گا۔ پھر دیکھیں کہ جو ذکر ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: ذکر لسانی یعنی کہ جو زبان سے ہو، ذکر جنانی جو دل سے ہو، ذکر ارکانی جو کہ ہاتھ پاؤں سے ہو۔ ان میں سے بعض ذکر جو ہیں وہ بعض سے اعلیٰ ہے۔ جس درجے کا اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ میرا ذکر ہوگا، اسی درجے کا ہمارا جو رب ہے وہ ہمارا ذکر فرمائے گا، کیونکہ یہاں دونوں ذکر عام ہیں، اور صرف ذکر پر ہی اللہ عز و جل نے قناعت کے لیے نہیں کہا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ صرف ذکر پر قناعت نہ کرنا، بلکہ واشکرولی، یعنی میری نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا۔ اب شکر جو ہے اس کے لفظی معنی ہے ماننا یا ظاہر کرنا، اسی لیے اللہ عز و جل کا نام بھی شاکر اور شکور ہے۔
تو ہم تو رب کی نعمتوں کا اقرار اور اظہار کر کے شاکر کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے کرم سے ہماری ناچیز عبادت کو قبول فرماتا ہے، ملائکہ پر ظاہر کرتا ہے، اس لیے اللہ عز و جل کا نام شاکر ہے۔ اصطلاح نعمت کے سبب منعم کی اظہار عظمت کو شکر کہا جاتا ہے۔ شکر بھی ذکر کی طرح بہت عام ہے، اور ہر نعمت کا جو شکر ہے وہ علیحدہ ہے، یعنی کہ صحت کا شکر نماز ہے، مال کا شکر زکوٰۃ ہے، رزق کا شکر روزہ ہے، قوت اور طاقت کا جو شکریہ ہے وہ کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔ اور نعمتیں کھا کر فقط منہ سے شکر کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ شکر کے بعد یہاں پر جو لام آئی ہے اس میں دو نفیس اشارے ہیں۔ ایک یہ کہ شکر میرے لیے ہو نہ کہ کسی اور کے لیے، اور اگر دنیا میں کسی اور کا شکریہ بھی ادا کرو تو اسے میرا ہی حکم سمجھ کر کرو اور مجھ کو حقیقی منم جان کر کرو۔ دوسرے یہ کہ ذکر تو میرا کرنا، خواہ تمہیں نعمت ملے یا زحمت ملے، اور شکر نعمت کی وجہ سے کرنا، یعنی ذکر میں ذات پر نظر ہو اور شکر میں انعام اور صفات پر۔ اور شکر کے ساتھ پھر فرما دیا وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ میری ناشکری نہ کرنا۔ اب تکفرون میں دیکھیں کہ کفر کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے چھپانا۔ انکار کو بھی اسی لیے کفر کہتے ہیں کہ اس سے نعمت کو چھپایا جاتا ہے۔ بے ایمانی اور ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہوتا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اے لوگو، جب میں نے تم کو محض اپنے کرم سے بلا عمل اتنی نعمتیں عطا فرمائیں تو تم بھی دو کام کرنا۔ وہ کون سے دو کام جو کہ اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمائے؟ ایک یہ کہ میرا ذکر کرنا، دوسرے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ذکر سے عالم میں تمہارا چرچا ہوگا، اور شکر سے تمہاری نعمتیں اور زیادہ بڑھیں گی۔ ناشکری نہ کرنا، آگے فرمایا کہ ناشکری نہ کرنا کہ اس نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دعا سے یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے ثنا اور اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں ثنا اور نعمت سے یاد کروں گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ تم مجھے زمین پر یاد کرو، میں تمہیں قبر میں یاد کروں گا۔ تم مجھے آبادی اور مکانوں میں یاد کرو، میں تمہیں جنگلوں اور وحشت کے میدانوں میں یاد کروں گا۔ تم مجھے راحت میں یاد کرو، میں تمہیں بلا میں یاد کروں گا۔ تم مجھے مجاہدے سے یاد کرو، میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے صدق اور اخلاص سے یاد کرو، میں تمہیں خلاص یعنی کہ چھٹکارا اور اختصاص سے یاد کروں گا۔ تم مجھے زندگی میں ربوبیت سے یاد کرو، میں تمہیں مرتے وقت عبودیت سے یاد کروں گا۔ تم کہو یا ربی، میں کہوں گا عبدی۔ تم کہو میں گنہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی یاد عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ چار نعمتیں چار چیزوں سے ملتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے، اللہ کے ہاں اس کا ذکر ہونا جیسا کہ اس آیت میں ہے، پھر دوسرا دعا سے یعنی کہ اس کی قبولیت، پھر شکر سے زیادتی، اور پھر استغفار سے مغفرت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر الہی یعنی اللہ کی یاد تین طرح ہے: ذکر مقبول، ذکر محبوب اور ذکر مردود۔ ذکر مقبول کیا ہے؟ ذکر مقبول تو وہ ہے جو دوزخ کے ڈر یا جنت کی امید سے کیا جائے، اس کا نتیجہ دوزخ سے امان اور جنت کی عطا ہے۔ اور ذکر محبوب کیا ہے؟ ذکر محبوب یہ ہے کہ محض محبت الہیہ کی بنا پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اللہ کو یاد کیا جائے، نہ جنت ملنے کے لیے نہ دوزخ سے بچنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر پہلے ذکروں سے افضل ہے کہ ان ذکروں میں ذاکر کی اپنی غرض بھی تھی، یعنی وہ جو پہلے ذکر ہیں ان میں ذاکر کی اپنی غرض بھی تھی، اور اس ذکر میں اپنی غرض کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ذکر محبوب میں اپنی کوئی بھی غرض، کوئی بھی لالچ نہیں ہے۔ اس ذکر کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر دنیا میں اللہ اس بندے کے آنکھ، کان، ناک، پاؤں بن جاتا ہے کہ اس کے اعضاء میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں اور بندے سے خدائی کام صادر ہونے لگتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ لگتے ہی خشک کھجور فوراً سبز ہو گئی، پھل لگے اور فوراً پک بھی گئے۔
جیسا کہ سورہ مریم میں صراحتاً مذکور ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ ہو جانے کا حکم دیتے تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا تھا۔ پھر سورج کے سامنے دیکھیے کہ اگر سورج کے سامنے شیشہ ہو جائے تو اس شیشے میں چمک، شعاعیں، گرمی وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کوئلہ آگ سے متصل ہو کر جلا ڈالتا ہے، کھولتا پانی جسم پھاڑ ڈالتا ہے۔ آئینہ سورج نہیں ہو گیا اور پانی آگ نہیں بن گیا، مگر یہ دونوں سورج اور آگ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بندہ وہ خدا نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ عز و جل کی تجلی گاہ ہوتی ہے کہ اس کیسے کام کرنے لگتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بن جاتا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ ذکر اللہ عجیب کرشمے دکھاتا ہے۔ بعض کمزور بندے اس حالت میں ایسے فنا ہو جاتے ہیں کہ کہہ بیٹھتے ہیں انا الحق، تو اس حالت میں ان کا انا الحق کہنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ طور پر درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انی انا اللہ کی صدا دی تھی۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا ذکر دے، اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں ذکر محبوب عطا فرمائے کہ ہم اللہ عز و جل کا جو ذکر ہے بغیر کسی لالچ سے ماورا ہو کر کریں، نہ جنت کی لالچ، نہ دوزخ کی کوئی غرض اسے بچنے کی، صرف اور صرف ہم اللہ کا ذکر کریں تو اس کی محبت، اس کا قرب، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب اللہ عز و جل کے ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ احادیث میں بھی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ اللہ عز و جل کا ذکر بہترین عبادت ہے۔ احادیث میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔ ہم مشکات اور تفسیر در منصور اور مسلم اور بخاری وغیرہ سے کچھ احادیث جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذکر و شکر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو قوم اللہ کا ذکر کرے اسے فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور انہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے اور اللہ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ہے کہ بندہ نوافل سے رب کا پیارا بن جاتا ہے، جس سے کہ رب اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذاکر کو ربانی قوتیں ملتی ہیں اور اس سے عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جس طرح کہ کوئلہ جو ہے وہ آگ میں رہ کر آگ کی طرح کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایات میں ہے کہ بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے اور اسی حال پر دنیا سے جائے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، سبحان اللہ۔ پھر بخاری شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے دل پر چپٹا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ غافلوں میں ذاکر ایسا ہے جیسے بھاگے ہوئے لشکر میں جہاد کرنے والا، اور جیسے خشک درخت میں ہری شاخ، اور جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ جو رب کو دل میں یاد کرے رب بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہے، اور جو جماعت میں اللہ عز و جل کو یاد کرے تو پھر اللہ عز و جل اسے ملائکہ کی جماعت میں یاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر در منصور میں ہے کہ ہر گھر کی کچھ زینت ہے اور مسجدوں کی زینت ذکر اللہ اور ذاکرین ہے۔ پھر طبرانی میں ہے اور در منصور میں بھی ہے کہ قیامت میں کچھ نورانی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے۔ وہ لوگ ہیں جو مل کر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مل کر اللہ اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ مزید روایات میں آتا ہے کہ کچھ ملائکہ ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جہاں پاتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں، یعنی جہاں ذکر کرنے والی جو محفل ہے، حلقے ہیں، وہ پاتے ہیں تو وہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری کتاب اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم نے انہیں بخش دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ان میں بعض بلا قصد اتفاقیہ آ گئے تھے، یعنی کہ ان کا ارادہ نہیں تھا آنے کا، بس ایسے اتفاقیہ محفل میں آ گئے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہ بھی بخش دیے گئے، سبحان اللہ، کہ ذاکرین کا ساتھی بھی محروم نہیں رہتا۔
سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے ذکر کے حلقوں کی اور محفلوں کی۔ تو جو محفل میلاد ہے اس میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں، تو سبحان اللہ اس محفل میلاد کی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو یاد قائم کی جاتی ہے، جو ذکر کیا جاتا ہے، جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جہاں یہ محفلیں سجتی ہیں، یہ حلقے بنتے ہیں جس میں میرا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، یاد کرنا، یہ اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ تو جہاں یہ سب ہوتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات فرما دی کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ یہ وہ روایات ہیں، احادیث ہیں جن میں ذکر کی برکتیں بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی مزید آیات ہیں جن میں کہ اللہ کے ذکر کی برکتیں بتائی گئی ہیں، فائدے بتائے گئے ہیں۔ ذکر اللہ جو ہے وہ زنگ آلود دل کی سیکل ہے، ذکر اللہ گندے دل کے لیے آب رحمت ہے، ذکر اللہ بے چین دل کا چین ہے۔ قرآن پاک میں ہی سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں اللہ عز و جل نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ اللہ کا جو ذکر ہے بے شک دلوں کو چین دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذکر اللہ جو ہے وہ ہمارے اصلی وطن کا ایک خط ہے۔ جیسے مسافر کو پردیس میں وطن کے خط سے تسکین ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ عز و جل کے ذکر سے دل اور روح کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی سے قبول ہوئی تھی، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اسی کی برکت سے مچھلی کے پیٹ میں امن پائی، پھر ذکر ہی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی کشتی پار لگی۔ اب بھی ہر مصیبت میں ذکر ہی کام آتا ہے۔ مصیبت کے وقت نماز حاجت پڑھیں، خشک سالی میں نماز استسقاء ادا کریں، کوئی کام پیش آ جائے تو اس کے لیے دعائے استخارہ پڑھیں، چاند اور سورج گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھیں، بلکہ ہر حال میں اللہ 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 کرتے رہیں۔ بچے کے کان میں اذان کہیں، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھیں، چھینکیں تو الحمدللہ کریں، تعجب پر سبحان اللہ کہیں، بری بات پر معاذ اللہ کہیں، مزاج پرسی پر الحمدللہ کہیں، اور جب غصے میں آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ غرض یہ کہ ہر حال میں اللہ 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 ہی کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف اللہ کا ہی ذکر کریں۔ ہر حال میں ہر وقت آپ کی جو زبان ہے ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے۔ آپ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں صرف اللہ 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 ہی کہتے رہیں، اللہ اللہ کہیں، دیکھیں آپ کے دل کو کتنا چین ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ اور یہ ذکر کر کے دیکھیں، ہر وقت اللہ 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 کر کے دیکھیں کیسے آپ کا جو دل ہے وہ بدلتا ہے، کیسے آپ کے دل کی کیفیات بدلتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ آج کل کی ہماری نوجوان نسلیں جو ہیں انہوں نے اپنی زبانوں کو کیا ذکر سے تر کرنا، ان کی زبانوں پہ تو آج کل دنیاوی باتیں، گانے وغیرہ، سانگز وغیرہ کی طرف ہر وقت وہی سنتے ہیں اور وہی ان کی زبانوں پہ چلتے ہیں۔ تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ کسی مشکل میں آ جائے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں یاد نہیں کرتا، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا۔ تم نے اللہ کو کتنا یاد کیا؟ تمہاری زبان پر اللہ کتنی مرتبہ آیا؟ کتنی مرتبہ تم نے اللہ اللہ کیا؟ دکھ میں تو تمہیں اللہ یاد آ گیا، لیکن جب تم خوش تھے تب تم نے کتنی مرتبہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کا لفظ ادا کیا؟ اللہ کو کتنا یاد کیا؟ کتنی نمازیں پڑھیں؟ کتنی بار اللہ کی یاد کے لیے اس کی نماز قائم کی؟ افسوس کہ شاید بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ اس کی یاد کے لیے نماز کو قائم کیا ہوگا، بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ ہر وقت زبانیں جو ہیں وہ ذکر سے تر رہی ہوں گی۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما دے، ہمیں اپنی یاد عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں کہ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ذکر اللہ کی جو قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے کہ ذکر اللہ کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے۔ ذکر اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر باللسان،
یعنی زبان سے ذکر کرنا، تسبیح و تحمید اور تلاوت کرنا۔ پھر نمبر 2 ذکر بالجنان یعنی قلبی ذکر۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے دلائل میں غور کرنا اور منکرین کے جوابات کو سوچنا، دوسرے شریعت کے احکام کے فائدے سوچنا اور رب عز و جل کے وعدے اور وعیدوں کا خیال رکھنا، تیسرے مخلوقات الہی کے اسرار میں اتنا غور کرنا کہ عالم کا ہر ذرہ جو ہے عالم کا وہ جمال یار کا آئینہ بن جائے اور ہر چیز میں اس کی تجلی ہو۔ اور تیسری قسم جو ذکر کی ہے وہ ذکر بالارکان یعنی ظاہری اور باطنی اعضاء کو اچھے کاموں میں مشغول رکھنا اور برے کاموں سے روکنا۔ پھر آگے ذکر جو ہے اس کی 2 اور قسمیں ہیں، ذکر اللہ بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ ذکر بلا واسطہ اللہ کے ذات و صفات کا یاد کرنا اور بلا واسطہ اس کے پیاروں کا ذکر ہے، لہٰذا درود شریف، نعت شریف، اولیاء اللہ کے تذکرے، انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے سب ذکر اللہ ہیں، بلکہ اللہ عز و جل سے ڈرانے کے لیے اس کے دشمنوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے کہ دیکھیں تلاوت قرآن جو ہے وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے، مگر اس کے محبوبین اور مردودین کے تذکرے بھی اس میں موجود ہیں اور ان سب پر بھی ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن میں کہ قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں نا جو کہ منافقین کے بارے میں ہیں، مردودین کے بارے میں ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، تو اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں زبانی کرتے ہیں یا قلبی کرتے ہیں، تو اس میں سے افضل ذکر کون سا ہے؟ زبانی ذکر سے قلبی ذکر جو ہے وہ افضل ہے۔ اس کو اس لیے بزرگی دی گئی ہے کہ مرتے وقت کبھی زبان بند ہو جاتی ہے مگر دل بند نہیں ہوتا۔ جس کا دل ذاکر ہو وہ انشاءاللہ عز و جل ذکر پر ہی مرے گا، نیز زبان باتیں کرنے اور سونے کی حالت میں ذکر الہی نہیں کر سکتی، مگر ذاکر دل جو ہے وہ سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور بعض ذاکر قلبی ایسے ہیں کہ وہ جس مجلس سے گزر جائیں وہاں سب کو ذاکر بنا دیتے ہیں، بلکہ جہاں بیٹھ جائیں وہاں کا ذرہ ذرہ اور در و دیوار جو ہیں وہ بھی ذاکر بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہت سے سلسلے جو ہیں ان میں ذکر اللہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ کیا جاتا ہے اور بلند آواز سے بھی کرتے ہیں، اور بلند آواز سے ذکر کرنے سے جو ذکر کی ضرب ہے اس سے دل پر خاص اثر پڑتا ہے کہ آنکھوں سے نیند دور ہوتی ہے، دوسروں کو ذکر کا شوق ہوتا ہے اور اس سے شیطان بھاگتا ہے، اور جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک کی ہر چیز ایمان کی گواہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں یہ بھی بات ہے کہ جو بہت سے اذکار ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، تو سب سے افضل اذکار کون سے ہیں کہ کون سا ذکر جو ہے وہ افضل ہے؟ تو اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض میں ہے کہ افضل الذکر کلمہ طیبہ ہے کہ اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، بعض میں ہے کہ تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ افضل ذکر ہے کہ اس میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ توبہ استغفار ہے کہ اس میں بلاؤں سے نجات ملتی ہے اور رزق میں برکت وغیرہ ہوتی ہے، اور بعض میں ہے کہ افضل ذکر درود شریف ہے۔ درود پاک بہت بہترین ذکر ہے، اس کی بھی روایات ملتی ہیں، اور بعض میں ہے کہ افضل ذکر یہ ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ اس سے قیامت میں میزان جو ہے وہ بھر جائے گا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور بعض میں ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ تسبیح فاطمہ ہے، یعنی کہ سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا، الحمدللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنا۔ یہ مختلف روایات ہیں کہ جس کے بارے میں ہے کہ یہ سارے ذکر جو ہیں وہ افضل ہیں، لیکن اگر میں اپنی بات کروں اور اگر سلطان عشق کی بات کروں تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ افضل ذکر درود پاک ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور نبی محترم
रसूल मुहतशम नूर मुजस्सम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र है। और हदीस मुबारक में भी है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले का दुरूद मलाइका जो हैं वो गुंबद खज़रा में पेश करते हैं, लिहाजा उसका ज़िक्र गुंबद खज़रा में भी होगा और अर्श इलाही पर भी होगा, क्योंकि वो भी रब का ज़ाकिर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़ाकिर है, रब का भी ज़ाकिर है दुरूद पाक पढ़ने वाला। नीज़ क़यामत में दुरूद पाक पढ़ने वाला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर होगा। लिहाजा दुरूद पाक ही सब जितने भी ज़िक्र हैं उन सब का सरदार है। जितना ज़्यादा हो सके अपनी ज़िंदगियों में दुरूद पाक को शामिल कीजिए। हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहें और दुरूद पाक दूसरों से पढ़वाते भी रहें, उनको दावत भी देते रहें। दुरूद पाक की फजीलत, बरकत, रहमत बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। अगर हम दुरूद पाक पर बात करना शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। चलते हैं अपनी तफसीर की तरफ। अब देखें कि इस आयत में आगे शुक्र के बारे में भी बताया गया। शुक्र क्या है? शुक्र भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इबादत है। शुक्र के चंद दर्जे हैं। अदना दर्जा जो शुक्र का है वो ये है कि हर नेमत को अल्लाह की तरफ से जाने। उससे बढ़कर ये कि हर नेमत पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ़ करे। उससे बढ़कर ये कि गुनाहों से बचे। उससे बढ़कर ये कि रब की किसी नेमत को गुनाह में खर्च ना करे। उससे बढ़कर ये कि हर नेमत को इबादत में सर्फ करे। ये शुक्र का आला तरीन दर्जा है और यही शरीयत और तरीक़त का असल और असूल है। फिर देखें कि जो अवाम है उसका जो शुक्र है वो ये है कि अल्लाह की हर नेमत में से रब का हिस्सा निकाले। बाज़ सांसें अल्लाह के काम में खर्च करे, हाथ पाँव से कुछ काम रब के लिए करे, दिन रात की बाज़ घड़ियाँ जो हैं वो अल्लाह के काम के लिए वक़्फ़ करे और ख्वास का शुक्रिया अदा करे। यानी कि हर साथ, हर घड़ी, हर सांस अपने प्यारे रब के लिए सर्फ हो। खाए तो रब के लिए, सोए तो रब के लिए, कि उनके ज़रिए कुव्वत हासिल करके इबादत करे। हर काम में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल का ख्याल रखे। समझे कि सोना जागना बल्कि जीना मरना सब कुछ सुन्नत है। शुक्र के बारे में एक हकायत आपके साथ शेयर करूंगी कि किसी ने अबू हाजिम से पूछा कि आँख का शुक्र क्या है, तो आपने फरमाया कि भलाई देखकर जाहिर करो, बुराई देखकर छुपा लो। कहा कान का शुक्र क्या है? फरमाया ये कि अच्छी बात सुनकर याद कर लो और जो बुरी बात है उसे भूल जाओ। फिर पूछा कि हाथों का शुक्र क्या है? तो फरमाया कि उनसे वो चीज़ ना पकड़ो जिसके लिए वो नहीं बनाई गई। फिर पूछा कि पेट का शुक्र क्या है? फरमाया ये कि उसके निचले हिस्से में खाना और ऊपर के हिस्से में इल्म हो। फिर पूछा कि शर्मगाह का शुक्र क्या है? फरमाया कि बीवी और लोंडी के सिवा किसी पर इस्तेमाल ना करो। फिर पूछा कि पैरों का शुक्र क्या है? तो फरमाया कि बेदस्तोपा की खिदमत के लिए चलो। जिसमें ये बात हो वो पूरा शाकिर है। यानी ये जितनी बातें हैं जिस इंसान में होगा वो पूरे का पूरा शाकिर है। ख्याल रहे कि दुनियावी एहसान करने वालों का शुक्रिया अदा करना वो भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो दूसरों का शुक्र अदा नहीं करता वो अपने रब का भी शुक्रगुजार नहीं होता। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमें शुक्र करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।